ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹریز ہیں. سائمہ عامر جو ہیں یہ ہماری لائرز فورم پاکستان کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں. ہماری محترمہ حمیرہ جو ہیں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں. ہمارے ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ہمارے سربراہ ہیں شاہ فیصل الیاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے محترم صدر ہیں انصاف ٹریڈنگ گروپ کے ہمارے پی ٹی آئی کے اس کے سربراہ ہیں فرزند حلیم جان. ان کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں جناب طارق سعید صاحب, یہ ایس وی پی ہیں انصاف ٹریڈنگ کے پی کے, اور خان بابا ہیں نائب صدر ہیں ہمارے ٹریڈنگ گروپ کے, وہ موجود ہیں. ریمشا رابن ہیں ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ بسام صدیقی صاحب ہیں. میں آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ آج مجھے اسپارک نظر آئے آپ صحافی ساتھیوں میں, اس لیے کہ ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جس وقت میں یہ ضروری ہے کہ سوالات اٹھائے جائیں اور ہم لوگوں کو جواب دہ بنایا جائے. میں آپ کو ترغیب دینا چاہتا ہوں آج کی اس پریس کانفرنس میں کہ آپ سوال بھی اٹھائیں اور ہمیں جواب دہ بھی بنائیں. آج کی اس پریس کانفرنس کے 2-3 پہلو ہیں. یہاں پہ آنے سے پہلے ہمارے محترم اسد کیسر صاحب جو سابق اسپیکر ہیں ہماری نیشنل اسمبلی کے, اس کے علاوہ علی امین گنڈپور صاحب جو ہمارے صوبائی سربراہ ہیں, اس کے علاوہ تنظیمی احباب جو ہیں ان کے ساتھ پوری مشاورت کے بعد جو ہے آپ کے سامنے آتے ہوئے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق, یہ نوٹ کیجیے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق سیاسی پارٹیز اور سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا یہ سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے. سیاسی پارٹیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ برسر عام اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سر انجام دیں. انہیں روکنے کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کسی کو اجازت نہیں. حوالہ آپ کو دیتا ہوں, ایئر مارشل اصغر خان بنام ہمارے اسلم بیگ, مرزا اسلم بیگ کا جو کیس ہے, اس کیس کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے, سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا یہ ایجنسیز کے لیے غیر قانونی ہے. پولیس جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ پولیس آرڈر کے مطابق اپنا کام سر انجام, اور آئین کے آرٹیکل 9 کے مطابق وہ پابند ہے کہ وہ کسی کو بھی گرفتار نہیں کرے گی ماں سوائے اس طریقہ کار کے جو قانون نے مہیا کیا ہو. بغیر وارنٹ کے آپ نہ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں, نہ کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں اس کے حجرے میں داخل ہو کے, اور نہ ہی اسے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو سر انجام دینے سے روک سکتے ہیں. ہماری پولیس یہ کام کر رہی ہے, چادر اور چار دیواری کی تہذیب. آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مقدمے بناتے ہیں, بنائیں. آپ نے گرفتار کرنا ہے, آپ کریں گرفتار ان اکارڈنس ود لا. جو طریقہ کار قانون نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کے مطابق کریں آپ گرفتار. پی ٹی آئی بہت صبر کے ساتھ ان حالات کا سامنا بھی کر رہی ہے, قانون کا بھی سامنا کر رہی ہے, اور خود کو قانون کے آگے جواب دہ بھی سمجھتی ہے. لیکن آپ نے جس طریقے کا طریقہ کار اپنایا ہے یہ جنگل کا قانون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آئین کا آپ کے نزدیک احترام ہے نہ قانون کا. آپ ایک طرح سے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ
بغاوت پہ مرتکب ہو رہے ہیں. سو آپ اپنا قانونی حق استعمال کریں, ہم اپنا حق کے دفاع استعمال کریں گے, ملک ایسے چلے, اس کے علاوہ ملک نہیں چل سکتا. ہم اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے ہیں, ہمیں ڈیفنس, ڈپلومیسی, اکنامک چیلنجز کا بھی علم ہے. یہ ریاست ہماری ہے. ہم جمہوری نظام کے لیے الیکشنز مانگ رہے ہیں, ہمیں دبایا جا رہا ہے. ہم نے صدر مملکت پہ بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ چونکہ آپ وفاق کی علامت ہیں, انہیں سمجھائیں, انہیں آن بورڈ لیجئے, شفاف الیکشن کو ممکن بنائیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ مائنس عمران خان چلے جائیں گے یا پی ٹی آئی کو صفحہ ہستی سے غائب کر دیں گے اور عوام اس فیصلے کو, ایسے الیکشن کو قبول کر لے گی, تو ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. بھٹو صاحب نے حکومت بنا لی تھی, الیکشن جیت گئے تھے, قومی محاذ قائم ہوا, نتیجہ آپ دیکھیں کہاں پہ مرتکب ہوا, لوگوں نے فیصلہ نہیں مانا. سو یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں, یہ فوج ہماری فوج ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ عدالتیں ہماری عدالتیں ہیں. ہم نظم کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں, تدبر کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے, گھر تو آخر اپنا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 3 ججمنٹس ہیں. مہران سکینڈل کیس ہے, کرپشن کی نسبت سے میاں صاحب پہ ایلیگیشنز تھیں, فیصلہ آ گیا, ثابت ہوا. عدالت نے فیصلہ کیا صادق اور امین کے کیس میں. ظفر علی شاہ کے کیس میں جب انہوں نے طیارے میں مشرف صاحب کو لینڈ کروانے کے لیے کمپیل کیا تھا, اس پہ بھی سزائیں عدالتوں نے دی ہیں. پھر جس طریقے سے واپس آئے ہیں, جس طریقے سے انہیں ریسیو کیا گیا ہے, جس طریقے سے انہیں پروٹوکول دیا گیا ہے, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو آپ ان کے ساتھ ایک فائق سلوک کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ غیر متوازن سلوک ہے. آپ نے دینا ہے, ہر ایک کو برابر کا ٹریٹ کریں آپ قانون کے مطابق. ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ ویسی ایلیگیشنز فیس کر رہا ہے جیسی ایلیگیشنز یہاں پہ عمران خان فیس کر رہے ہیں. ایک طرح کی ایلیگیشنز ہیں. وہاں پہ انہوں نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز پہ کر دیا تھا, یہاں پہ انر اینیمیز جو ہیں ان کے توسط سے پتہ نہیں کیا ہنگامہ ہو گیا, تو یہاں پہ انہیں ویسی چارجز میں, یہاں پہ عمران خان کو اندر ڈالا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار بھی کیا ہے, رہا بھی کیا ہوا ہے, وہ اپنی الیکشن لڑ رہے ہیں. سو آپ کا ہمارے ساتھ سلوک جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہماری عوام اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی. عوام کے دل سے عمران خان کو نہیں نکالا جا سکتا. ہمارے گورنر نے آئین شکنی کی, اوتھ کی خلاف ورزی کی. الیکشن کمیشن 90 ڈیز میں پابند تھا, اس نے الیکشن بھی نہیں کروایا, اور صدر مملکت نے جب اسے بلوایا تو ملنے سے الیکشن کمشنر کی اتنی جرت ہے کہ صدر مملکت نے اسے بلایا, ادھر انکار کیا اور غیر ملکی سفیروں سے مل رہا ہے. سو اب یہاں پہ آپ جس طریقے سے سب سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں, جس کا یقیناً ریپرکشنز ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو نہ جلسہ کرنے چھوڑ رہے ہیں, نہ جلوس کرنے چھوڑ رہے ہیں, بلکہ اگر وہ اپنی کارنر میٹنگ اپنے حجرے میں بھی کرتے ہیں, اپنی بیٹھک میں بھی کرتے ہیں, آپ جا کے ان پہ ہلہ بول دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں کیا کیا. آپ جنید جو ہمارے ایم ایل اے کو یقینی بنائیں, اس لیے کہ اب رول آف لا کی ڈیمانڈ صرف ہماری طرف سے ہے, اور اس پہ عمل درآمد کے لیے تحریک ہم چلا رہے ہیں. ہمارے پاس سارے کارڈ جو ہیں وہ آڈ ہیں, ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں, ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں, ہر طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اور ان کی کیبنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آئینی مدت 90 دن کی گزار چکے ہیں. افتخار چودھری کیس میں, جو کہ سندھ بار ایسوسی ایشن کا کیس تھا, سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ غیر قانونی عمل غیر قانونی ہی رہے گا.
اس لیے اگر آج آپ سب لوگ جنہوں نے آئین کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، آپ باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئین کی شقوں کو وائلیٹ کر رہے ہو، تو یہ یاد رکھو اس سے جرم ناجرم نہیں بن جائے گا، اس سے قانون ناقانون نہیں بن جائے گا، آپ قابل مواخذہ ٹھہریں گے قانون اور آئین کے مطابق۔ اگر یہ قانون اور آئین پرویز مشرف کا محاسبہ کر سکتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو وکٹم بنا سکتا ہے، افتخار چودھری کو بحال کرا سکتا ہے، تو پھر ان کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے کہ جو کہ غیر آئینی طور پہ اس ملک کے اختیارات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت چاہے آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو یا افہام و تفہیم کی بات ہو، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت بالخصوص چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور آئی جی پی، ان کو کہتا ہوں کہ ہمیں کارڈیل ماحول فراہم کریں ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ لافلی ویلڈلی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے پولیٹیکل، یہ اس ملک کی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز رہی ہے۔ آپ ہمارے لوگوں کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کرنے سے باز رہیں، یہ اچھی روش نہیں ہے، اس کے نتائج کبھی بھی ملک کے مفاد پہ منطبق نہیں ہوں گے۔ اسٹیٹ ہماری ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں، ہم ہر ایک سے تعاون کر رہے ہیں، اسی لیے صدر مملکت کو کہا ہے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں اور الیکشن کے دن کا اعلان کریں اور ایون گراؤنڈ دیں، وہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کی آزادی، حقیقی آزادی، ہماری خوشحالی سب اس پہ منطبق ہے۔